الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم الحمد لله جل وعلا وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله جل جلاله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقبرین فقال انہما يعذبان وما يعذبان في كبيرة اما احدهما فكان لا يستتر من البول وفي رواية لمسلم لا يستنزه من البول اما الآخر فكان يمشي بالنميمة متفق علیہ او کما قال علیہ الصلاة والتسلیمات. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو، دنیا کے اندر اللہ کے سوا پوری کائنات میں موجودات میں خداوند تعالیٰ کے علاوہ جو بھی ہے کل من علیہا فان، ہر ایک کے اوپر فنا ہے، ہر چیز مٹ جانے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر چیز حادث ہے. اللہ کے علاوہ کسی کا وجود نہیں تھا، اللہ ایک اکیلا تھا. وَكُنْتُ كَنْزًا مُخْفِيًّا، اللہ نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میری چاہت ہوئی کہ دنیا میں میرا تعارف ہو فخلقت الخلق، پھر میں نے کائنات بنائی، پھر زمین و آسمان کا نظام بنایا، پھر چاند سورج ستارے سجائے، پھر حضرت انسان کو بنایا، پھر اس کو زمین میں اتارا، پھر اس کے بسنے کے رہن سہن کے تمام اسباب اس کو مہیا کیے اور ایک قانون دے دیا، ایک نظام دے دیا، یہ پابندیاں لگا دی کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. اور اپنے قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے، سمجھانے کے لیے انسانوں ہی میں سے حضرات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کا سلسلہ جاری فرمائے. پے در پہ نبی آتے رہے اور سب سے اخیر میں خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، ختم المرسلین اور ختم نبوت کے تاجدار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ شافع الشفعاء شافع یوم الجزاء تشریف لائے. اور جب آپ آئے تو آپ کے آنے کے بعد اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، فیصلہ ہو گیا کہ دین مکمل ہو گیا، اب کوئی شریعت نہیں آئے گی. آپ نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، لوگوں میں آ چکا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد دوسری کوئی امت نہیں آئے گی. قرآن بھی کہتا ہے اوتوا الکتاب من قبلکم،
وہ اہل کتاب جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی وہ تو اہل کتاب ہیں، جنہوں نے تم سے بعد نبوت کا، رسالت کا یا کتاب کا دعویٰ کیا وہ پکے بے ایمان ہیں، وہ اہل کتاب کی تعریف میں داخل نہیں ہیں۔ اور اسلام اور پیغمبر اسلام کو ماننے کے بعد اب کسی نئے نبی کے دعوے دار ہیں یا ماننے والے ہیں یا داعی ہیں، وہ مرتد ہے، اسلام سے بہرحال خارج ہے۔ ان کا کوئی تعلق نہ اسلام سے ہے، نہ ان کے مذہب کو قبول کیا جائے گا، نہ ان کے دین و تدین کا احترام کیا جائے گا۔ اسلام سے پھرے ہوئے تو مرتدین ہیں، ان کا حق دیگر اقلیتوں کی طرح بھی قابل تسلیم نہیں ہے کہ وہ اقلیت تھوڑا ہی ہے، غیر مسلم اقلیت نہیں ہے، وہ مرتد ہے، اسلام سے پھرے ہوئے جو واجب القتل ہوتا ہے، ان کو حقوق کیسے مسلمان دے سکتے ہیں؟ خیر، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد پریشان ہوئے۔ انسان ہے، سفلی چیز ہے، اور رحمان ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ عرش اور فرش کا آپس میں ملاپ بہت مشکل ہے، اور آسمانی علوم کا تحمل انسان کی بساط اور اس کے بس سے باہر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ناسمجھ لوگوں کے سامنے جب عالی مضامین بیان ہوتے ہیں، بڑے علماء بیان کرتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ علم حدیث اور علم تفسیر کے اسباق جو طلباء کے لیے ہوتے ہیں، عام عوام سنیں تو پاگل ہو جائے، یہ کیا ہے؟ میڈیکل سائنسز میں جو بڑی کلاسوں میں ریسرچ جدید پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے اندر صرف تھیوریز نہیں ہوتی، پریکٹیکلز ہوتے ہیں، اس کے اندر صرف کہانیاں نہیں ہوتی، عملی اور ثبوت اور ایویڈنسز کی بیس پہ بات ہوتی ہے۔ عام آدمی کے سامنے عام لکھا پڑھا بے شک ہو، جو اس فیلڈ کا نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتے، اس کا تحمل کرنا، اس کو برداشت کرنا، یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ تو پھر وحی الہی کا تحمل کرنا کام ممکن ہے، آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے۔ پیغمبر فرشتے کے انتظار میں رہتے کہ کب فرشتہ آئے گا، اور بہت پریشان ہو جاتے۔ کبھی کبھی حضرت صلی اللہ تعالی وسلم پہاڑ پہ تشریف لے جاتے، اپنے آپ کو گرا دوں، وحی کیوں نہیں آ رہی ہے، فرشتہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آپ کو آواز دی جاتی کیا کر رہے ہو، آپ اس کام کے لیے تو دنیا میں نہیں آئے ہو، آپ رک جاتے، بہت پریشان رہے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لا رہے، کسی نے آپ کو پکارا، آواز دی یا محمد، تو آپ دائیں بائیں دیکھ رہے، کوئی بھی نہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی بھی نہیں۔ پیغمبر کے حواس بہت زبردست ہوتے ہیں، میرے تیرے جیسے نہیں ہوتے، وہ انبیاء معصومین ہیں، ان کے حواس بھی محفوظ ہوتے، فرشتوں کا پیرا بہت زبردست ہوتا ہے۔ پیغمبر نے سر اٹھا کے دیکھا تو آسمان و زمین کے درمیان کرسی پہ وہی خوبصورت اور پری روح خوشنما فرشتہ جو حرا میں آیا تھا وہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا تو پریشان ہو گئے، ڈر گئے۔ بتقاضۂ بشریت انسان تھے نا، تو انسان تو خوف کھا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا نیچے پھینکا، اللہ کے حکم سے ڈنڈا اژدہا بن گیا، اور اژدہا بھی پھنکارتا ہوا، یہ ہمارے زمانے کا کوبرا نہیں تھا، اژدہا تھا، ایناکونڈا ٹائپ کی چیز، اور پھنکارتا ہوا جیسے آگے بڑھا، موسیٰ علیہ السلام بھاگے۔ اللہ نے فرمایا اقبل ولا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ہم اپنے نبیوں کو ڈراتے نہیں، واپس جاؤ، پکڑو اس کو، پکڑو، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو دوبارہ پہلی شکل میں ڈنڈا بنائیں گے۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ دیکھو، ایک خداوندی شان ہے، الوہیت کی شان ہے، اور اس کا نظارہ کرنا یا مقابلہ کرنا یہ پیغمبر کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے، کلام کیا، بہت محبت ہو گئی، بڑا انس ہوا، کہ خدایا دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا، کہ اللہ تھوڑا سا تو دکھا دے۔
اللہ تھوڑا سا تو دکھا دے کہ نہیں دیکھ سکتا ہے، یہ اللہ تھوڑا سا دکھا دے۔ بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، کہا اچھا دیکھو پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ نے تحمل کیا فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، ایک تجلی پڑی ہے تو وہ پہاڑ ریت بن گیا، مضبوط پہاڑ میدان بن گیا جل کے۔ وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام دھڑام سے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فلما افاقا قال سبحانک انی تبت الیک، خدا میری توبہ ہے، دنیا میں اللہ کا دیدار ان آنکھوں سے ممکن نہیں ہے، وہ اسباب و وسائل دستیاب نہیں۔ یاد رکھو علماء حدیث محدثین کہتے ہیں جن لوگوں نے سر کی آنکھوں سے صحابہ میں سے بھی فرشتے کو دیکھ لیا، کبھی اللہ نے انکشاف فرمایا، بہت سے صحابہ نے پیغمبر کے زمانے میں فرشتے کو دیکھ لیا تھا، اس ایک دیدار کی وجہ سے، حالانکہ فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھا تھا، اخیر عمر میں نابینا ہو گئے۔ دیکھ لو حدیث کی کتابیں کھنگال لو، عبداللہ ابن عمر نابینا ہو گئے تھے، نوجوانی میں فرشتے کو دیکھا تھا۔ انہیں پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ آپ بیت اللہ میں کھڑے تھے، آپ کے ساتھ ایک اور آدمی تھا سفید کپڑوں والا، کہ تم نے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ وہ بڑا خیر کی چیز دیکھی، وہ تو جبریل تھا، وہ تو جبریل تھا۔ اب نوجوانی میں دیکھا، بڑھاپے میں جا کے عبداللہ ابن عمر نابینا ہو گئے تھے، آنکھیں چلی گئی تھی۔ او بھائی آسمانی چیزیں دیکھ لینا یہ کوئی آسان کام ہے؟ وہ فرشتے تو اوپر کی مخلوق نورانی، کھاتے پیتے نہیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں۔ یہ جنات جو ہم جیسی مخلوق ہے، تھوڑا سفر کے اللہ نے چھپا لیے، ان کو آگ سے بنایا، ہمیں مٹی سے بنایا، جو کھاتے پیتے بھی ہیں، توالد و تناسل بھی ہے، مرتے بھی ہیں، موت بھی واقع ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی جن کو دیکھ لے تو تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ ہاں جن سامنے آ جائے تو بڑے بڑے جو ہیں ان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ خلاف جنس ہے نا، اس کا تحمل نہیں ہے نا۔ تو جب جنات کا تحمل نہیں ہے تو پھر فرشتے کا تحمل، پھر اللہ کے کلام کا تحمل، وحی کا تحمل۔ پیغمبر ڈر گئے، بخار ہو گیا، آپ گھر تشریف لائے، امت کی ماں اماں خدیجہ گھر میں موجود ہے۔ دیکھو ازواج اور بیویاں بعض تو ہمارے زمانے کی ہوتی ہیں کہ ان کا کام صرف ٹینشن دینا ہوتا ہے، اور بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو اماں خدیجہ کی بیٹیاں ہیں، جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا لیسکن الیہا، نکاح اس مقصد کے لیے کہ جب بیوی کے پاس آؤ گھر تو آپ کے لیے باعث سکون ہو، آپ کی خدمتگار ہو۔ پتہ ہے غریب باہر سے یہ سڑ کڑ کے آیا ہے، ادھی باہر نہ کڑے دلی کور تبردن نشوی آغا لاس کے کوتک نیولی وخا ندیرہ وڑے اتا تمی ویلی اچھر گراڑا آغام ندیرہ وڑے، وہ دے خدای ظالمی انتظار خوکا اوکین آ گیا ہے غریب۔ اب اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ جو دیا ہے تو تھوڑا صبر تو کر لو نا، بیٹھ جائے، کو پانی پوچھ لو، کو چائے پوچھ لو، کو آرام تو کرنے دو۔ سارا دن لوگوں کی کڑوی کسیلی سنتا ہے کہ شام کو 4 پیسے لے کے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے راشن لے کے جاؤ۔ مہنگائی کا زمانہ دیکھو، تباہی بربادی کا زمانہ دیکھو، اور مسلمانوں نے اپنی بیویوں کو جنت کی حوریں بنا کے، حور مقصورات فی الخیام، جنت کی حور کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بند و پابند ہوتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے گندگی کے ڈھیروں پہ نہیں گھومتی ہے۔ جو مٹھائیاں اور جو پھل ریڑیوں پہ بازاروں میں گندے نالوں کے اوپر بکتے ان کی کیا حیثیت ہے، اور جو ساگ و دال و روٹی گھروں کے اندر 100 پردوں میں چھپی ہوئی ہے وہ بہت نادر و نایاب چیز ہوتی ہے۔ اب ام المومنین کے پاس آئے تو ام المومنین تو پہلے یقین کر چکی تھی، ورقہ بن نوفل سے ہو کے آ چکی تھی، آپ کو لے جا چکی تھی۔ آگے فرمایا دسرونی دسرونی، ایک کمبل سے کام نہیں چلے گا، 2 کمبل ڈالو، بہت سردی لگ رہی ہے۔ بعض روایات میں اس طرح ہے کہ یہود و مشرکین مکہ نے دار الندوہ کے اندر میٹنگ کی تھی، یار ہم اس نبی کی دعوت کو کیسے روکیں، ہم اس کے خلاف کیسے پروپیگنڈا کریں، ہم اس کو کاہن کہے، ساحر کہے، جادوگر کہے، مجنون کہے، دیوانہ کہے،
جھوٹا کہے، کوئی ایسا پروپیگنڈا ہو کہ پوری دنیا اس سے دور ہو جائے، نفرت کرنے لگے، کوئی اس کا کلام نہ سن سکے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم پر جب سورۃ احقاف اس کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تو پیغمبر تشریف لائے حرم کے اندر۔ آپ حرم کے اندر تلاوت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ تلاوت فرما رہے ہیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نہیں سورہ غافر، سورہ مومن، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، آپ تلاوت فرما رہے ہیں تو ولید ابن مغیرہ بنی مخزوم کا سردار تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو جیسے احساس ہوا کہ یہ سن رہا ہے تو آپ نے ان آیات کو دوبارہ پڑھا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، پیغمبر پڑھ رہے ہیں، ولید ابن مغیرہ سن رہا ہے، اٹھا قریش کی مجلس میں گیا، اپنے خاندان والوں سے کہنے لگا بات سنو، یہ جو کلام اس نبی کا میں سن کے آیا ہوں نا، ہاں سمعت من محمد آنفا، ابھی سن کے آیا ہوں، کلاما ما ہوا من کلام الانس والجن، نہ یہ کسی انسان کا کلام ہے نہ یہ کسی جن کا کلام ہے، ان لہ لحلاوۃ، یہ بڑی مٹھاس والا، بڑا چاشنی والا کلام ہے، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَعَلَاوَةٌ، بڑا بلندی والا، وَإِنَّ أَعْلَاهُ الْمُثْمَرُ، اور یہ ایسا درخت ہے جس کے اوپر تو پھل لگا ہوا ہے، وَإِنَّ أَسْفَلَهُ الْمُعَدَّقُ، اور اس کے نچلا حصہ خوشیدار ہے، وَإِنْ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى، یہ جو کلام لے کے آیا ہے نا، یہ کلام دنیا پہ غالب آئے گا، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، ثُمَّ انصَرَفَ إِلَىٰ مَنزِلِهِ، یہ باتیں کر کے ولید ابن مغیرہ اپنے گھر چلا گیا۔ یہ اپنے گھر گیا تو پیچھے قریش میں باتیں شروع ہو گئی کہ ولید ابن مغیرہ بے دین ہو گیا، اس کے اوپر محمد الرسول اللہ کا جادو چل چکا ہے، اب یہ دین سے نکل گیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، ابو جہل آیا، بدماشان زمانہ، دنیا کے سب سے بڑے بدماشوں کا سردار، پاک پیغمبر نے فرمایا موسیٰ کا فرعون اتنا سخت نہیں تھا جتنا میری امت کا فرعون ابو جہل سخت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بات ہو گئی ہے، اس نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے، یاد رکھو مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے کہ المؤمن غر کریم، مسلمان بھولا بالا ہوتا ہے، یار سیدھا ہونے کسی بھائی کہ چل ولنی پدی مومن کے بندہ مومن کے چل ولنی دو نمبری پکے نہیں، سیدھا سم سیدھا خبر کی، مسلمان سیدھی دو ٹوک بات کرتا ہے، اس کو لیت العل بھی نہیں آتا، اس کو خوشامد بھی نہیں آتی، اس کو مسالے دار لچھے دار باتیں کرنے بھی نہیں آتی، سیدھا سادہ ہوتا ہے، ہاں ہے یا نہ ہے، بات ختم ہو گئی، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنکے، یہ مسلمان کی ڈائری میں نہیں ہوتی ہے۔ دیکھو بات کرنے کا ہنر ضرور ہے، بات کرنے کا فن ضرور ہے، ہر آدمی کی زبان سے ہر بات اچھی نہیں لگتی، بات کرنے والے کا کام بھی ہو، اس کا مقام بھی ہو، وہ کیا بات کر رہا ہے اور کون کر رہا ہے یہ ضرور دیکھا جاتا ہے۔ کون سی بات، فتویٰ دینا ہمارا کام ہے، ہم فتویٰ دیں گے تو لوگ مانیں گے کہ ایک مفتی جس نے 30-35 سال خدا کے دین کے ساتھ گزارے وہ فتویٰ دے رہا ہے تو یہ مستند بات ہے۔ ایک کل کا بچہ جو کل فارغ ہوا ہے، ابھی مدرسے سے تعلیم مکمل کر گیا، اس کا فتویٰ ہمارے مقابلے میں تھوڑا ہی چلے گا، اور ہمارا فتویٰ ہمارے استادوں کے مقابلے میں تھوڑا ہی چلے گا۔ تو بھئی یہ تو اپنی جگہ درست بات ہے، لیکن بات سنو، مسلمان کو دو نمبری، مسلمان کو خوشامد نہیں آتی، مسلمان بھولا بھالا ہوتا ہے۔ والکافر خب لئیم، کافر کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا خبیث ہوتا ہے، بڑا ملمساز ہوتا ہے، چرب زبان ہوتا ہے۔ مثال لیتا ہوں، تمہیں پہلے بھی سنایا، ایک شخص کے پاس تھی اونٹنی، بڑی پھوہڑ، بدخلق، سخت، اگر جی چاہتا لاس لگو لو نہ پریدی دقہ سے۔ اب وہ منڈی میں لے کے گیا بیچنے کے لیے لے کے گیا تو وہ جو بیچنے والے دلال ہوتے ہیں، آڑتی، اس سے کہا یار اس کو بیچ دو، جی کتنے کی بیچنی ہے؟ اس نے 100-200 روپے بتایا، اگر اتنے کی بک جائے تو کمال ہو جائے۔ اب جناب وہ جو بیچنے کے لیے کھڑا ہوا
اس نے اس کی تعریفوں کے پل باندھے. اس نے کہا یہ وہ اونٹنی ہے کہ جس کی نسل میں ہر سال میں بچہ ہوتا ہے. یہ وہ اونٹنی ہے جو وقت پہ 20 کلو دودھ دیتی ہے. یہ وہ اونٹنی ہے کہ جس کی نسل انبیاء کے پاس رہی. یہ وہ اونٹنی ہے جو لمبے اسفار میں ساتھ دینے والی ہے. اب وہ بتاتا رہا. یہ صاحب جو بیچنے کے لیے لے کے گئے اس کو بلایا, بھائی ادھر آؤ. کہا جی. کہا آپ کی کتنی مزدوری ہوئی؟ اس نے کہا 10 روپے. کہا یہ 12 روپے لے لو, میں نے بیچنی ہی نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری اونٹنی اتنی قیمتی چیز ہے. اور سب جھوٹ تھا. وہ سب کیا تھا؟ جھوٹ. اپنی چیز کی جھوٹی تعریفیں سن کے اس کو اپنی چیز سے محبت ہو گئی. والکافر خبء لئیم, کافر کمینہ ہوتا ہے, ملمہ ساز ہوتا ہے, چرب زبان ہوتا ہے. اور مسلمان دو ٹوک بات کرتا ہے, سیدھی بات کرتا ہے. ہاں الفاظ خوبصورت ہونے چاہیے, انداز دلکش ہونا چاہیے, یہ اچھی بات ہے, یہ اخلاق اس کا مطالبہ ضرور کرتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہاں کو نہ میں بدل دیں اور نہ کو ہاں میں بدل دیں, جائز کو ناجائز کر دیں اور ناجائز کو جائز کر دیں. ایسا مسلمان نہیں کر سکتا. تو ابو جہل نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ولید ابن مغیرہ کو کور کرنا میرا کام ہے, زبراتا ہوا مسئلہ سیدھا. وہ چلا گیا ولید ابن مغیرہ کے گھر. وہ جا کے اس کے پاس منہ بنا کے بیٹھ گیا. منہ بنا کے بیٹھا تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو ہوگا, پریشانی تو مجھے ہے. آپ بزرگ ہیں اور آپ کی بزرگی اور سرداری کا بھی قریشی خیال نہیں رکھ رہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے کلام کو بہت مزین کر کے پیش کیا. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی بڑی تعریف کر کے آئے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ ابن کثیر اور ابن ابی قحافہ کے گھر جاتے ہیں تاکہ وہ بچے کچے ٹکڑے آپ کو بھی مل جائیں. اس کو غصہ آیا, اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اور لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کتنا مالدار آدمی ہوں, جو ٹولنا غٹ خانی میرا, اور معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے اپنے پیٹ کب بھرے ہوتے ہیں کہ مجھے وہ کھلائیں گے. ان کے اپنے پیٹ کب بھرے ہوتے ہیں کہ مجھے کھلائیں. پھر وہ چلا سیدھا قریش کے پاس بیت اللہ میں آیا اور لوگوں سے کہنے لگا تمہارا کیا خیال ہے, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, پاگل تو نہیں. پھر پوچھا کیا وہ کاہن ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں, وہ کاہن بھی نہیں ہے. کہا اچھا تم یہ بتاؤ وہ شاعر ہے, ساری زندگی کبھی شاعری کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں, خدا کی قسم وہ شاعر بھی نہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ کیا وہ جھوٹ بولنے والے؟ هل تزعمون انه کذاب, تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ جھوٹے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں, کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر 40 سال زندگی نبوت سے پہلے ان کے درمیان گزار چکے اور پورا عرب ان کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتا تھا, لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس لے جاتے, مشرکین مکہ ان کے فیصلے پہ راضی ہوتے, تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر جھوٹا ہے؟ پھر اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے سر جھکایا, تیوری چڑھائی, منہ تھتایا. منہ تھتانا یہ من وعن ایسے ہی الفاظ قرآن شریف میں ہیں. منہ تھتانے کا مطلب جب وہ نخرے سے کوئی بولتا ہے نا, نخرے سے منہ بنا کے بڑے سٹائل کے ساتھ, متکبرانہ انداز کے ساتھ, کہنے لگا میرا خیال ہے یہ جادوگر ہے, اس کے پاس جادو ہی ہے. جیسے سلیمان پیغمبر کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, بس وہی جادو ہے, دیکھتے نہیں ہو بیوی اور شوہر جدا جدا ہو جاتے ہیں اس کا کلام سن کے, بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے, باپ بیٹا جدا جدا ہو جاتے. یہ پکا جادوگر ہے, یہ پکا جادوگر ہے. اسی کا جواب قرآن شریف نے, قرآن میں اللہ نے اس کا جواب دیا. اور اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا اس طرح فرمائی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. پیغمبر آپ رہنے دے دیں. نبی بہت پریشان ہوئے نا, اس نے پیغمبر کے خلاف بڑی باتیں کی, آپ کی شان میں بڑی گستاخی کی. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا, آپ چھوڑ دیں, اب مجھے اور اس کو چھوڑ دیں. یہ ماں باپ کا اکلوتا تھا, میں نے اس کو 10 بیٹے دیے. یہ اکلوتا تھا, اس کو 10 بیٹے دیے. وحیدہ, یہ ثابت النسب نہیں تھا,
بات سنو، علماء کہتے ہیں جو شخص کھلا مکھلا دینی اقدار کی مخالفت کرے، توہین کرے اللہ کے دین کی، دیکھو بے حیثیت ذات میں ایک آدمی ہوں، میری کو حیثیت، میں ایک انسان ہوں، جیسے عام انسان ویسے میں انسان، لیکن جب دین کا لبادہ ہے، لوگوں کا امام، ممبر، مصلی، محراب کا وارث، نبی کا وارث، دین کے شعائر میں شامل، تو پھر اگر توہین کرو گے، تو پھر یہ اللہ سے جنگ ہے، یہ اللہ کے شعائر سے جنگ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں فیشن بن چکا ہے، کوئی سیاسی بنیادوں پہ، کوئی اپنی ذاتی مفاد کی بنیاد پہ، کوئی اپنے پرسنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ، کوئی جنبے کی بنیاد پہ، کوئی جتھے کی بنیاد پہ، کوئی علاقائی تعصب کی بنیاد پہ، کوئی نسلی تعصب کی بنیاد پہ، کوئی لسانی تعصب کی بنیاد پہ انگلی اٹھے گی تو عالم دین پہ، انگلی اٹھے گی تو دینداروں پہ، انگلی اٹھے گی علم دین پہ، دینی اداروں پہ۔ دیکھو میں بے حیثیت مسلمان کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلاتا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اصل مسئلہ تو موت کے بعد شروع ہونے والا ہے، یا تو جیسی تیسی کر کے گزر جانی ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ حنظلہ بن صفوان جیسا نبی اور نبی برحق، نبی مرسل، اس کو گندگی کے ڈھیر میں، غلاظت کے کنویں میں دبا کے قتل کیا گیا، تو کیا اس کی نبوت میں فرق آیا؟ کیا وہ نبی برحق نہیں تھا؟ یہ تو تم نے، دنیا والوں نے انجام کیا، اور دنیا والے خوش ہوئے تو اللہ نے تباہ و برباد کیا کہ میرے پیغمبر کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ تضحیق آمیز سلوک کر کے تم سمجھتے ہو تم دنیا میں باقی رہو گے۔ ان کان ذا مال وبنین وبنین شہود ومہدت لہ تمہیدا۔ اللہ کہتے ہیں اس ظالم کو دیکھو کہ اس کی مجلس میں 10 بیٹے اس کے آمنے سامنے، نہ میں نے کاروبار کا محتاج بنایا، نہ ذمہ دارے کا محتاج بنایا، نہ جاگیردارے کا محتاج بنایا، بچے سارے سامنے ہیں، کاروبار دنیا میں پھیلا ہوا، ثم یطمع ان ازید، پھر چاہتا ہے کہ میں اس کو نافرمانی کے باوجود اور برکت دوں گا۔ کلا ہرگز نہیں، انہو کان لآیاتنا عنیدا، اس نے ہماری آیات کا مذاق اڑایا ہے، قرآن کا مذاق اڑایا ہے۔ میرے بھائیو، صبح شام درس ہوتا ہے، اتنے زیادہ ہم اناؤنس بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن جب میں یہاں ہوتا ہوں، جمعرات کو آ جاتا ہوں شام میں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کو صبح جاتا ہوں، ان دنوں میں عشاء میں بھی درس ہوتا ہے، فجر میں بھی درس ہوتا ہے۔ اگر یہاں کوئی سیمینار ہو رہا ہوتا تو سارے بھاگ دوڑ کے پہنچتے۔ ہاں یہ ایک بات اور مزے کی بتاؤں کہ مجھے محلے میں بیویوں کے بہت پیغام آ چکے ہیں کہ ہم سننا چاہتی ہیں، آپ ہمارے لیے انتظام کریں کہ درس مسجد میں ہو رہا ہو، ہم گھروں میں بیٹھ کے باپردہ سنیں۔ تو کچھ ہماری سستی ہے، سامان تو منگوایا ہوئے لاؤڈ سپیکر ان کے لیے بھی کہ چھوٹے موٹے ہوٹر، بڑے والا تو عام دنوں میں نہیں چلا سکتے ہیں، چھوٹے موٹے ہوٹر دیواروں پہ لگا دیں، دائیں بائیں محلے میں ہماری بیویاں سن لیں۔ اللہ ان کو قائم دائم اور سلامت رکھے، خداوند تعالیٰ مزید توفیق، دینی محبت اور اللہ جذبہ نصیب فرمائے۔ میں تو ان کے حق میں، سبھی کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ احسان چڑھانے والی بات ہے۔ بات سنو، پاک پیغمبر ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے پوری امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، تو تمہارا کیا خیال ہے نبوی وراثت پہ کھڑے ہو کے ہم ساری رات سو سکتے ہیں؟ وہ کیسا لوگوں کا امام اور استاد ہے کہ جو لوگوں کے لیے ان کی پشت پیچھے اللہ سے نہ مانگے؟ یہ تو پھر اپنے منصب کے ساتھ خیانت ہے، یہ منصب کے ساتھ خیانت ہے۔ وہ آدمی اپنے منصب کے ساتھ پورا انصاف کر ہی نہیں سکتا کہ جو پیغمبرانہ اداؤں اور نبوی اخلاق اور نبوی سنن کے اپنی طاقت کے مطابق اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش نہ کرے۔ صبح و شام درس ہوتا ہے، رات کو حدیث شریف کا درس ہوتا ہے مختصر، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا وقت چونکہ قیمتی ہے، مصروف لوگ ہیں، شہری لوگ ہیں، اج کم زین راغلی و دل تا محنت کوي منډ ترنډ ایسته ورته دادی جمعات چې کم ټیم دی کنه مسخوتن مالی یو 20 منٹ ای، سار مالی یو 20 منٹ ای، پائی کی کوشش ہوگی، اس میں کوشش کریں، مرد کوشش کریں مسجد میں حاضر ہونے کی، یہاں پیغمبر کا فرمان بھی سنو، صبح رب کا قرآن بھی سنو۔ میں
جہاں ہوتا ہوں پہاڑ میں، اسکول میں 3 دن وہاں ہوتا ہوں، آپ یقین کریں پہاڑ ہے، جنگل ہے، شہر سے دور ہے، عشاء کی نماز میں بھی مسجد بھری ہوتی ہے، فجر کی تو پوچھنا ہی نہیں ہے، جتنا ہمارے جمعے میں مجمع نہیں ہوتا ہے اتنا وہاں فجر میں ہوتا ہے، اور بڑے ذوق و شوق سے لوگ آدھا گھنٹہ پورا رکوع تفسیر کا سنتے۔ اور بھائی قرآن بہار ہے، قرآن سمندر ہے، بحر زخار ہے، اور اس میں بے شمار موتی، لال و جواہر و یواقیت اللہ نے پنہا رکھے ہیں۔ جو لوگ طلبگار ہوتے اللہ ان کو عطا فرماتے۔ آپ بھی کوشش کیا کرے، اللہ دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔